للناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز و موقر جناب صدر اجلاس اور ہر دل عزیز مشہور و معروف شاعر و عالم دین ناظم جلسہ جناب جمیل اختر شفیق تیمی صاحب حفظہ اللہ اور ڈائس پہ تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم سب کو صحت و تندرستی دے کر 27 فروری 2021 بروز ہفتہ ہاتھ کاٹھے ہرن پور کے رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس رب ذوالجلال کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، بعد ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم و بارک علیہ۔ دیکھیے، بچپنے کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب عالم نہیں بنے تھے اور اونچی کلاس کے طالب علم بھی نہیں بنے تھے، تعلیمی دور کا ابتدائی مرحلہ تھا، اس وقت لڑکپن میں کچھ غلطیاں ہم لوگوں سے بھی ہو جاتی تھی، وہ چھپانا بڑی بات نہیں، ذرا ضرورت کے تحت بولنا پڑ رہا ہے۔ ایک دو فلم دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے سنیما ہال، تو جو جتنا پیچھے بیٹھتے اس کا ٹکٹ اتنا ہی مہنگا ہوتا، سامنے بیٹھنے والے کا ٹکٹ سستا ہوتا، پیچھے بیٹھنے والے کا مہنگا ہوتا۔ تو سنیما ہال میں پہلے لوگ پیچھے بک کرتے تھے، یہ جلسہ میں بھی لوگ پہلے پیچھے بک کر رہے ہیں، سامنے خالی رکھ کر کے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ دینی پروگرام ہے، یہ دینی محفل ہے، یہ قرآن و حدیث کی محفل ہے، یہاں تو کم سے کم پہلے بک ہونی چاہیے، پہلے بھر جانی چاہیے، نہ کہ پیچھے بھرنا چاہیے۔ بالکل جس طرح لوگوں کا ذہن دین سے جس طرح دور ہو رہا ہے، اندر اندر دل سے، ظاہر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا برتاؤ، ہمارا رہن سہن بھی دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سامنے بیٹھتے، کچھ چہرے قریب سے نظر آتے، ہم کو بھی لگتا کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں، ہماری طرف آپ کا دھیان ہے، آپ کا دل، آپ کا کان سب ہماری طرف بالکل مائل ہے، جھکا ہوا ہے، تو ہم کو بھی لگتا کہ ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اور اچھا سمجھایا جائے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہماری طرف دیکھ رہا ہے، کون کدھر دیکھ رہا ہے، کون موبائل میں بات کر رہا ہے، کوئی ہیڈ فون لگا کے کچھ اور سن رہا ہے، کیا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔
میرے بھائیوں، ان چیزوں میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ آج سے 2-4 دن پہلے رانی پور میں پروگرام ہوا، میں نے وہاں ایک موضوع چھیڑا تھا، تدبر کا فقدان، اور تدبر کا معنی ہی میں نے بتایا تھا، سوچ بچار اور غور و خوض یہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سوچ بچار کرتے ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم سے کیا ہو رہا ہے، بس جیسا چل رہا ہے چلو۔ تو سوچ و بچار ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ بہت دین کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوچ بچار کر کے ہی قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہزاروں دفعہ سوچو کوئی کام کرنے سے پہلے کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمارا خاندان کیا کہتا ہے، ہمارا سماج کیا کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ 1000 دفعہ سوچو، اس کے بعد قدم اٹھاؤ، اور قدم اٹھاتے وقت بھی سوچو کہ دایاں قدم اٹھایا جائے یا بایاں قدم اٹھایا جائے۔ یہ ہے شریعت کے ماننے والے، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے دین محمدی کے اتباع کرنے والے کے عمل اور فعل اور کردار۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میں ایک نیا اور اجنبی موضوع لے کے حاضر نہیں ہوا ہوں، بہت ہی فیمس ہے، بہت مشہور ہے، ہزاروں دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بتانے والے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن موضوع تو وہی ہے۔ کل صبح کوئی پوچھے گا عبد الکریم فیضی صاحب نے ہاتھ کاٹھی کے کانفرنس میں کس موضوع پر بیان رکھا تھا، تو آپ کہہ دیں گے وہی نماز کے بارے میں بول رہے تھے، وہی خدمت خلق کے بارے میں بول رہے تھے، وہی بول رہے تھے۔ لیکن ایک مولانا نے خدمت خلق کے بارے میں کس انداز میں بولا ہے، اور کیا کہتے ہیں نماز کے بارے میں کیسے بولا ہے، اس کا فرق دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ آئے ہیں آج زیادہ بھیڑ لگا کے۔ مولانا لوگ تو بہت تقریر کرتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آج ہی فیس بک میں جس مولانا کے نام پر آپ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں اور بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، سیلاب کی طرح امڑ رہی ہے یہ بھیڑ، انہی کا فیس بک میں ایک بیان سن رہا تھا، 2-4 منٹ سنا کہ مولانا جردیس صاحب سے پہلے کتنے علماء کرام قرآن حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے جامع انداز میں بیانات رکھ رہے تھے، تب تو یہ پنڈال خالی تھا، تب تو لوگ کہاں غائب تھے، اور جیسے ہی مولانا جردیس صاحب اسٹیج میں پہنچے ہیں تو مجمع اتنا لبالب اور خچا خچ بھر گیا۔